کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں پاکستان کے عظیم شخصیت جناب محترم ڈاکٹر ساجد الرحمان، آستانہ علیہ بغار شریف، سابق وائس پریزیڈنٹ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے روحانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرماتے ہیں۔ جناب قبلہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی قابل احترام، لائق صد عزت و احترام جانشین ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت پیر محمد امین الحسنات صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرات صاحبزادگان، علماء کرام، برادران طریقت، میں حضرت پیر صاحب محترم کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ آپ نے مجھے ایک کافی عرصے کے بعد پھر یہ موقع مرحمت فرمایا کہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مقدس کی اس پاکیزہ تقریب میں، جہاں دیکھنے والی آنکھ دیکھتی ہے کہ رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، شرکت کا موقع فراہم کیا ہے۔ میں اس عقیدے کا حامل ہوں کہ جب اہل طریقت اپنی مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کی باطنی آنکھ ان کا مشاہدہ کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عقیدہ رکھتا ہوں کہ مجلس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے مرشد کی بھی زیادت کر رہے ہوتے ہیں۔ میری یہاں آنے کی ایک غرض و غایت، میں بغیر کسی تصنع، بناوٹ اور کسی مبالغے کے عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کو گواہ بنا کے کہنا چاہتا ہوں، میں جب بھی یہاں آتا ہوں میں اس نیت کے ساتھ آتا ہوں کہ جب حضرت پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ وہاں سے اٹھتی ہے اور اپنے ان عقیدت مندوں کی طرف
کرم فرماتی ہے تو کہیں وہ طائرانہ نظر اس ناچیز پر بھی پڑ جائے اور آپ کی اس پیاری زبان سے یہ نکل جائے، اچھا ساجد الرحمان بھی آیا ہوا ہے، بس اس خواہش کو لے کر، اس تڑپ کو لے کر، اس آرزو کو لے کر، اس محبت کو لے کر، اس عقیدت کو لے کر میں ہمیشہ یہاں پہ حاضری دیتا ہوں۔ یہاں کہنے سننے والے بے شمار ہیں، یہاں کے دریوزہ گر مفتی خان محمد قادری صاحب جیسے لوگ جو مجلس سخن کے بادشاہ ہیں، یہاں کا ہر طالب علم دریائے علم کا شناور ہے۔ میں یہاں کچھ سنانے نہیں آتا ہوں، میں ایک نظر التفات کا طلبگار بن کے آتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے اس نظر عنایت سے سرفراز فرما دے، اس دنیا کے لیے بھی کافی ہے، یوم آخرت کے لیے بھی کافی ہے۔ انتہائی قابل احترام سامعین محترم، مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو تعلیمی نظام ہے اور اب کے اس تعلیمی نظام کو منتہائے کمال تک پہنچانے کے لیے حضرت پیر صاحب قبلہ کی کوششیں رنگ لائی ہیں اور دارالعلوم کو یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہو رہا ہے، اس سے متعلق مختصراً اپنی گزارشات پیش کروں۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ انتہائی محدود وقت میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جس وقت پاکستان میں لوگ بڑے آہنگ کے ساتھ دینی مجلس ہو یا دنیاوی مجلس ہو یہ سبق دیتے سنائی دے رہے تھے کہ اگر آج کے مروجہ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم سے نسل نو کو آراستہ نہ کیا گیا تو ہم اقوام کی صف میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ حضرات محترم، اس دور میں ایک آواز اٹھی، پورے آہنگ کے ساتھ بلند ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرنگی کا نظام تعلیم تو سازش ہے دین و مربت کے خلاف۔ وہ اقبال کی آواز بن کے گونج اٹھے کہ جب تک ہمارا ماضی کے ساتھ رشتہ استوار نہیں ہوگا، جب تک ایک ہاتھ میں سائنس دوسرے ہاتھ میں جغرافیہ مگر سر پہ قرآن نہیں ہوگا، ہم اقوام کی صف میں عزت اور آبرو کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ حضرات محترم، یہاں موجود حضرات میں سے اکثر و بیشتر اس بات کی شہادت دیں گے کہ مختلف حلقوں سے
میں بدنیتی نہیں کہتا ہوں، میں اس کو بھی نیک نیتی پہ محمول کرتا ہوں۔ حضرت پیر صاحب کی اس فکر کے خلاف آواز بلند ہوئی کہ پیر صاحب نسل نو کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ پیر صاحب ایک ایسا نظام تعلیم استوار کرنا چاہتے ہیں جو رازق العلماء پیدا نہیں کر سکے گا، جو ٹھوس قسم کے عالم پیدا نہیں کر سکے گا۔ پیر صاحب ایک ایسے نصاب کو رواج دینا چاہتے ہیں، لیکن حضرات محترم، آج تاریخ اس بات پر شاہد ہے، آج اہل دانش کی ہر مجلس اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ اس وقت اٹھنے والی وہ اکیلی آواز آج صرف ایک فرد کی آواز نہیں ہے، پوری قوم کی آواز۔ آج ہر صاحب فکر، ہر صاحب شعور اس قوم کا درد رکھنے والا یہ کہتا ہے کہ جب تک نصاب تعلیم اور نظام تعلیم میں جامعیت نہیں ہوگی، جب تک ہمارا طالب علم قرآن، سنت، فقہ، کلام سے آراستہ ہو کر مروجہ نظام تعلیم سے مزین ہو کر وقت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر نہیں چلے گا، وہ آنے والے وقت میں امت کی قیادت سے محروم رہے گا۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ نے جس شان سے ترقی کی، جس آن سے ترقی کی اور دنیا علم کے سٹیج پر جو قدر و منزلت حاصل کی، اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ جس وقت ایچ ای سی نے ملک بھر کے اداروں پر نظر ڈالی تو جن 3 جامعات کو، جن 3 دینی مدارس کو اس بات کا حقدار قرار دیا کہ ان کی اسناد کو ایم اے کے برابر قرار دیا جائے، ان میں سے ایک دارالعلوم محمدیہ غوثیہ تھا۔ یقیناً یہ اس دور بین، اس مستقبل بین، دل درد مند رکھنے والے، راتوں کو جاگ کر اس امت کی خیر خواہی کے جذبوں سے سرشار ہو کر سوچنے والے حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کاوشوں کا نتیجہ تھا۔ حضرات محترم، حضرت پیر صاحب کی ذہانت کو، ان کی فطانت کو، ان کی دردمندی کو، ان کی دل سوزی کو، امت کو کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے جذبے کو میں کیا خراج عقیدت پیش کروں گا؟ میری کیا حیثیت ہے؟ یقین کیجئے، میں نے جب ان خطوط کا مطالعہ کیا، جو خطوط مصر کے اساتذہ نے، جلیل القدر اساتذہ نے اپنے اس جلیل القدر طالب علم کو لکھے، اپنے اس جلیل القدر تلمیذ رشید کو لکھے، تو یہ بھی تاریخ تعلیم و تدریس کا ایک خوبصورت باب ہے کہ ابو زہرا جیسا استاد آپ کے شیخ کو، میرے شیخ کو، پاکستانیوں کے شیخ کو کہتا ہے میرے دوست۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ایک اقتباس مجھے بہت اچھا لگا، اگر پیر صاحب اجازت ہو
تو میں نظر سامعین کرنا چاہتا ہوں یہ مصعب ابو زہرا کے خط کا اقتباس ہے، اور یقین کیجیے اگر کوئی دل کے کانوں سے اسے سماعت فرمائے تو عالم فکر و خیال میں اس کی جبین حضرت پیر صاحب کے قدموں پہ گر جاتی ہے اور آپ کے قدموں کا بوسہ لے لیتی ہے۔ یہ دیکھیے استاد ابو زہرا لکھتے ہیں، جامعۃ الازہر کا استاد ہے، حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو پڑھانے والی مسند تدریس پر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بیٹے، بے شک تو نے مجھے یہ شعور دلایا ہے، ذرا اس بات پر غور کیجیے گا کیا کہہ رہا ہے کہ مشرق جس طرح مطلع آفتاب ہے اسی طرح روح کے افق کا طلوع بھی ہے۔ بڑی گہری بات کہی ہے۔ اور مشرق جس طرح حرارت کا سرچشمہ اسی طرح زندگی کے اجالے کا منبع بھی ہے۔ یہ تمہید باندھ کے استاد ابو زہرا کیا کہتا ہے؟ مجھے تیری ذات میں، ذرا غور فرمائیے گا، اے حضرت پیر صاحب کے ساتھ نسبت رکھنے والوں، اے حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والوں، اے اس درگاہ کے ساتھ منسلک ہونے والے برادران طریقت، چوم لیجئے اپنے شیخ کے قدموں کو اور سماعت فرمائیے۔ فرماتے ہیں مجھے تیری ذات میں، ڈاکٹر صاحب مجھے تیری ذات میں اسلام ایک آفتاب کی طرح درخشاں نظر آتا ہے۔ پہلے آفتاب کی حقیقت کو بیان کیا اور پھر حضرت پیر صاحب کو آفتاب قرار دیا۔ اور میں تجھ میں وہ اسلام دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیر صاحب کو یہ وہ خراج محبت ہے، وہ خراج تحسین ہے جو ابو زہرا ہی پیش کر سکتا ہے۔ اور میں تجھ میں اسلام کی وہ شکل دیکھتا ہوں جو بکھرے دلوں کی شیرازہ بندی کرنے والا ہے۔ حضرات، میں بہت ہی ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن مجھے ان بڑے لوگوں کے قدموں میں بیٹھنے کا اعزاز حاصل ہے، اور میں اس پہ جتنا بھی فخر کروں کم ہے۔ میں نے حضرت پیر صاحب کو اپنوں میں بھی بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے حضرت پیر صاحب کو ایسی مجالس میں بھی دیکھا ہے جہاں ایک بھی ان کا ہم فکر نہیں تھا، مگر ان کی جلالت فکر کا سورج نصف النہار پر تھا، پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور پوری مجلس گویا تھی کہ اس مجلس کے فیصلوں کو سٹیج پر ہماری نمائندگی حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری فرمائے گے۔ حضرت پیر صاحب کی اجازت سے ایک دوسرا اقتباس آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ استاد احمد ذکی کا ہے۔ دونوں الازہر کے جلیل القدر استاد ہیں۔ احمد ذکی لکھتے ہیں، میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ تیری نگاہ
حقیقت شناس ہے. یہ استاد شاگرد کو کہہ رہا ہے. تیری نگاہ کی بلندی جو میرے کارواں کے لیے اقبال نے ضروری قرار دی ہے، حضرت پیر صاحب کا استاد کہہ رہا ہے احمد ذکی، میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ تیری نگاہ حقیقت شناس ہے، تیری فکر صائب اور تیری رائے صحیح ہے. لیکن ہر کوئی یہاں بیٹھا ہوا جس نے حضرت پیر صاحب کی مجلس سے اکتساب فیض کیا ہے، وہ میری اس بات کی تائید کرے گا کہ وہ جو سرکار نے فرمایا نا الحیا شعبۃ من الایمان، حضرت پیر صاحب کی شخصیت اس کا شاہکار تھی. حیا آپ کی شخصیت میں کوٹ کوٹ کر بنا ہوا، وہ ادب اور احترام کا شاہکار شخصیت تھی. اسی کی جانب ان کے استاد اشارہ فرماتے ہیں، تیری فکر صائب اور تیری رائے صحیح ہے. بئی ہما، تو اپنی رائے کا اظہار بڑے باحیا انداز سے کرتا ہے. کمال بات کہی ہے. خدا کی قسم دریا کو کوزے میں بند کر کے رکھ دیا ہے. اور ادب کا دامن تیرے ہاتھوں سے کبھی نہیں چھوٹتا. اگلی بات اب میں کیا کہوں کہ یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا خواب کس نے دیکھا؟ اگر نہ دیکھتے تو میں یہ سوال ضرور کرتا کہ اس باکمال شخصیت نے یہ خواب کیوں نہیں دیکھا؟ کہتا ہے ان نادر صفات کو دیکھ کر میرا سینہ ٹھنڈا، میرا دل مطمئن کہ میرا، یہ اگلی بات اس سے بھی کہیں بڑی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اہل علم کا اجتماع ہے. کہتا ہے ان نادر صفات کو دیکھ کر میرا سینہ ٹھنڈا، میرا دل مطمئن کہ میرا ان لوگوں سے واسطہ ہے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانیں وقف کر دی. اور بلا شبہ اپنے اساتذہ کی توقع کے مطابق حضرت پیر صاحب نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے. یہاں طلبہ بھی تشریف فرما ہے دارالعلوم کے، بڑے ویژنری دارالعلوم میں آپ تشریف فرما ہے. جب تک کوئی ٹارگٹ نہ ہو، جب تک منزل کا تعین نہ ہو، سفر کامیاب نہیں ہو سکتا. جب الازہر سے فارغ ہو کر پیر صاحب یہاں پہ تشریف لائے، یہ میں نے لکھا ہوا بھی پڑھا اور پیر صاحب کی اپنی زبانی حق ترجمان سے سنا بھی. آپ فرماتے تھے میں راتوں کو غور کرتا رہا، اور کس طرح غور کرتا رہا؟ مؤذن کی اذان فجر نے مجھے بتایا رات گزر گئی. سوچتا کیا تھا کہ مجھے اس امت کے لیے کیا کرنا چاہیے، مجھے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیسے کرنا چاہیے. میں نے انتہائی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں اس دارالعلوم کی تجدید کروں گا. میں نسل نو کو اس انداز سے تیار کروں گا کہ وہ امت کی اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل مراد پر لے جائے. حضرات محترم، پھر بیری کے درخت کے نیچے اپنے سفر کا آغاز کرنے والا پیر محمد کرم شاہ، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع، یاد کی یہ فلک بوس عمارت ان کے ویژن کو داد دے رہی ہے،
ان کی قبر پر داد و تحسین کے ڈونگرے برسا رہی ہے، اور یقین کیجیے آج زمانہ ان کی جلالت علم کا معترف ہے۔ انتہائی قابل احترام سامعین محترم، جب کسی قوم کو برباد کرنا ہو، اس کی عزت کو خاک میں ملانا ہو، تو پھر سیانے لوگ اس کے نصاب تعلیم پہ ڈاکہ ڈالتے، اس کے نظام تعلیم پہ ڈاکہ ڈالتے۔ جب انگریز یہاں پہ آیا تو انہوں نے آپ کے نصاب پہ ڈاکہ ڈالا، آپ کے نظام پہ ڈاکہ ڈالا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو رات کو پڑھے لکھے تھے صبح اٹھے تو جاہل تھے، جو رات کو جاہل تھے تو صبح اٹھے تو پڑھے لکھے تھے۔ حضرات محترم، پیر محمد کرم شاہ الازہری جیسی شخصیات، عبقری شخصیات، اور مجھے یہ کہنے میں تحمل نہیں کہ گزشتہ صدی 20ویں صدی میں جو چند جلیل القدر ہستیاں گزری ہیں، جنہوں نے اس قوم کی نسل نو کو فکر دی ہے، راہ عمل دی ہے، نشان منزل دیا ہے، ان میں ایک چمکتا ہوا نام حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ انتہائی قابل احترام سامعین محترم، سفر طے ہوتا رہا۔ الحمدللہ کہ یہاں اس خانقاہ میں عقابوں کا نشیمن زاغوں کے تصرف میں نہیں ہے۔ یہاں عقاب کے نشیمن میں عقاب بیٹھے ہیں۔ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب، جن کی براہ راست پرورش، براہ راست تعلیم و تربیت حضرت پیر صاحب نے خود فرمایا ہے، وہ اس مسرت کی زینت ہیں۔ وہی ہمتن کوشش، وہی جد و جہد، وہی دل سوزی، وہی آرزو مندی، وہی جگراتے، وہی اس قوم کا درد لیے ہوئے منزل بمنزل سفر طے کرتے رہے، اور آج میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس اسٹیج سے کہ آپ کے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کو الکرم یونیورسٹی کا درجہ مل رہا ہے۔ بل کسی حد تک پاس ہو چکا، قائمہ کمیٹی کے سپرد ہوا، وہاں سے بھی نکل چکا، منزلیں طے کر رہا ہے، وہ پیر صاحب آپ کو خود بیان کریں گے۔ لیکن اب یہ تنظیمی اور تکمیلی مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ اے پیر محمد کرم شاہ، آپ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی عظمتوں کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ بیری کے درخت کے نیچے سے جس تعلیمی سفر کا آغاز ہو رہا تھا، آج وہ پاکستان کی سرزمین پر جامعہ کا روپ دھار رہی ہے، وہ ایک یونیورسٹی بن رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں حضرت پیر صاحب نے اس جانب بجا طور پر قدم اٹھایا ہے، اس لیے کہ پیر صاحب کے فکر کو، پیر صاحب کے فلسفے کو، پیر صاحب کے نظام تعلیم کو، پیر صاحب کے نصاب تعلیم کو حقیقی روح کے دینے کے لیے ایک جامعہ کا قیام بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بغیر وہ تحریک منتہائے کمال کو نہیں پہنچ سکتی ہے جس تحریک کا آغاز حضرت پیر صاحب نے کیا تھا۔ میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، وقت بھی بہت کم ہے اور میری طبیعت بھی اب اس سے زیادہ اجازت نہیں دیتی۔ اللہ رب العالمین حضرت پیر صاحب
کو صحتمند زندگی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین آپ سب کو جامعہ الکرم مبارک فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. احباب ذی وقار، بڑے ہی خوبصورت انداز سے حضور ضیاء الامت کے ساتھ اپنی محبتوں، عقیدتوں اور چاہتوں کا نیاز پیش کر رہے تھے حضرت علامہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب. احباب ذی وقار، وہ جو ایک شخص تھا گلشن میں گل